کیا اس وقت سے لے کر آج تک وسائل کی کمی کی وجہ سے ہمارا کام نہیں رکا۔ اللہ رب کریم نے اس قدر ہماری مدد کی ہے کہ ہم مالی بحران کا شکار نہیں ہوئے۔ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تب بھی ہمیں لوگوں نے خود کہا ہم سے لو، ہمارا کام چلتا رہا۔ آپ علاقے میں گرم پھر کر دیکھیں کہ بے شمار مساجد ایسی ہیں جو بڑی خوبصورت ہیں، بڑی عالی شان ہیں، ہر قسم کی سہولت موجود ہے، لیکن وہاں اذان نہیں ہوتی، جماعت نہیں ہوتی، بچوں کو پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ یوں سمجھیے کہ مسجد ہے لیکن مسجد والے اعمال نہیں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ 21 تاریخ کو ہم نے یہاں عصر کی نماز سے باقاعدہ نماز کا اہتمام کیا۔ اس وجہ سے لے کر اب تک، اور اللہ رب کریم ہمیشہ رکھو، اذان بھی ٹائم پر ہوتی ہے اور جماعت بھی ٹائم پر ہوتی ہے۔ یہ جن دنوں میں ہم گزر رہے ہیں، بڑی بڑی مساجد جو ہیں وہاں اس دفعہ علم طرح کیسا سے نماز پڑھی گئی، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا یہ پہلا سال تھا اور میری کوشش یہ تھی کہ اس کا آغاز جو ہے وہ صحیح ہو۔ دین میں جب بھی سستی آ جائے آپ روزہ رکھتے جائیں کچھ نہیں ہوگا۔ جب ایک روزہ آپ چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے مدد کی، آپ نے تعاون کیا، اور یہ رمضان جو ہے ہم نے الحمدللہ پورا سنا۔ اس میں اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ قاری صاحب کی وجہ سے اس کا حق بتاتے ہیں۔ کیا ہے یعنی وہ جو ہے وہ تو پھر ہو گیا۔ اس دفعہ سے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ قرآن کریم کا جو سننا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حافظ دے ہو۔ ایک حافظ میں وہ بھی حافظ ہے، وہ بھی ہماری طرح ہے۔ ہم تو اللہ میں ڈھونڈ جاتے ہیں۔ پاکستان کا وہ اقتدار آپ سے بہت بڑا پرسٹر ہے، وہ 10-15-20 لاکھ روپیہ کیس کا لیتا ہے، لیکن اسے کوئی روزہ نہیں آ رہا۔ وہ جو رحمان مرد تھا اسے کوئی روزہ نہیں آ رہا، اور یہ جو بڑا بدتمیز اور انتہائی فضول آدمی اور فحاشی کا مطلب تھا جسے وہ احمد یاگر کہتے، اسے سورہ 3 پڑھنے نہیں آئی، وہ 3 پڑھتا رہا، دیر رہتا ہے، اسے چھوٹ نہیں پڑھنے آئی، جو ستانے بنا لیا۔ تو حافظ صاحب جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، انہوں نے یاد کیا، یہ اللہ کا ان پر کرم ہے، وہ بھی بول سکتے ہیں۔ یہ بھولنا، دیکھو تو یہ تو ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا نا کہ اگر کوئی بھول جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر کہ انسان کو ندامت ہو کہ میں بھول گیا ہوں۔ بھولنا انسانی فطرت کا بھول جاتا ہے انسان، لیکن تجربے میں یہ بات آ گیا کہ کم از کم پیچھے کوئی آدمی ہو جو اسے بتایا کہ ہمیں یہاں سے بھولے نہیں کرنا ہے۔ ہم تو سارے سپر ڈیولپمنٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی ہم تو شریف نواز تھے، ہم نے
فرمایا کریں. ہمارے جو ہے اس کی بنیاد جو ہے یہ خالص عقیدے پر رکھی ہے. اس مسجد کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف بمباری کرنی ہے, کسی کے خلاف ہم نے محاذ کھولنا ہے. ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. ہاں, جو اللہ کا مخالف ہے, اللہ کے رسول کا مخالف ہے, صحابہ کا مخالف ہے, اہل بیت کا مخالف ہے, قرآن کا مخالف ہے, اس کے ہم مخالف ہیں. آج بھی ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے, کل بھی جنگ تھی, آج بھی جنگ ہے. جب تک زندہ رہیں گے ہماری جنگ رہے گی. جو نبی کا ہے اس کے پاؤں کی جوتی جو ہے وہ ہمارا تاج ہے, اور جو نبی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اپنے بیٹے سے, جب بیٹے نے کہا کہ ابا جان بدر کے معرکہ میں بڑی دفعہ آپ میری تلوار کے لگ میں آئے, میں نے آپ کو بات سمجھ کر چھوڑ دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن, اگر تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا, تلوار کی زد میں آ جاتا, میں تجھے محمد کا دشمن سمجھ کر کبھی معاف نہ کرتا, تیرے گردن اڑا کے رکھ دیتا. یہی ایمان ہے. یہ سارا چکر نسبت کا. ہم نے دین کو تھوڑا آسان بنا دیا ہے. یہ جو 27ویں ہے رمضان میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے, یہ 22, 23, 24, 25, 26 یہ تو کوئی بات نہیں. ہم نے اصل میں لوگوں کو سب یہ دیا ہے کہ تم اپنی عبادت کو محدود کر دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو. تو آخری عشرہ کی کوئی مخصوص رات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی بزرگ نے اپنی زندگی میں 21 تاریخ میں لیلۃ القدر دیکھی ہو, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیشہ 21 میں آئے گی. اگر کسی نے 23 میں دیکھی ہے, مشاہدہ کیا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ 23 میں آئے گی. اگر کسی نے 25 رات میں دیکھی ہے یا 27ویں رات میں دیکھی ہے, ٹھیک ہے آئی ہوگی, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہمیشہ اسی رات پر لیلۃ القدر آئے گی. یہ معنی نہیں. تو بہرحال ہمارا آج کا پروگرام انتہائی کام فقط میں ایسے حالات میں کہ جہاں انسان کو انبار ہیں, بیماریاں بڑی لکھی. اس سے پہلے ہم نے کسی بیماری کے بارے میں یہ نہیں سنا تھا کہ یہ بیماری جو ہے یہ میٹرک ہے, یا یہ اس نے جناب ایفل کیا ہے, یا اس نے ایم ایس سی کی ہے, یا یہ پی ایچ ڈی ہے. یہ ایسی بڑی لکھی بیماری ہے کہ یہ نہ منڈی میں لگتی ہے, منڈی میں تو جاتی ہی نہیں, نہ اس کا منڈی میں گزرے تو, نہ سپر سٹورے پر گزرے تو, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ پولیس والے آ جاتے ہیں, ان کی اتنی سی دو گاڑی ہوتی ہے, اس میں وہ 15-20 آدمی ہوتے ہیں بیٹھے. 15-20 آدمی پولیس والے وہ ڈالے میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ نیچے اترتے ہیں, مسجد میں آئے فاصلہ کر اچھے سے پڑھو. بھائی آپ جو آئے ہیں, آپ کی جو گاڑی ساری 10-12 فٹ ہے, آپ جو 15 آدمی اس میں بیٹھے ہوئے تھے, فاصلہ تھا. اس کا مطلب کرونا جو ہے یہ بس میں نہیں جاتا, ڈالے میں نہیں جاتا. یہ کرونا صرف مسجد میں آتا, یہ صرف مدرسے میں آتا. میرا پہلے دن سے موقف ہے. اس وقت آپ دیکھیں مختلف چینلوں پر مختلف لوگ تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ بیماری پھیلائی گئی ہے خدا کی طرف سے نہیں. آپ مہینہ گزرنے دیں, 2 مہینے گزرنے دیں, 6 مہینے گزرنے دیں, سارے حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ یہ بچار کے آنے کے لیے تیاری ہے. یہ ٹیسٹ کیا گیا کہ کون سی ایسی آواز ہے
حضرات تشریف لائے، آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا، ہمارے مفتی محمد مبشر صاحب تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرنا، اور مولانا نور الحسن صاحب، بالکل ہمیں تو امید نہیں تھی، لیکن یہ ان کی ذرا نوازی ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی یہ سمجھیے کہ ہم پر تو شربت ہی سمجھ لیں کہ انہوں نے وقت دیا، یہ تشریف لائے، تو ان کی بھی ایک عادت ہے، جو آدمی جاتا ہے نا سلطان باغ، وہ سیدھا سلطان باغ نہیں جاتا، پہلے مائی باغ کے جگہ پہ جاتا ہے، تو صاحب جب اس علاقے میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے مائی باغ کے جگہ پہ جاتے ہیں، بہرحال اللہ پاک ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ہماری مسجد کے لیے آپ دعا فرمایا کریں۔ ہمارا منصوبہ یہ ہے، ہم اس مسجد میں، اس کو ہم نے صرف مسجد نہیں بنایا کیا بات بڑی چلے گئے میں، اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم یہاں بہترین ایک مدرسہ بنانا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب کریم شان کو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں بستی کو تباہ و برباد کر دو، صبح جب صبح ہوتی ہے تو کہتے نہیں آپ نے، اب کیا ہے یہاں رحمت برساؤ، کیوں؟ یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے قرآن پڑھنے کی جو آواز آتی ہے، ان معصوم بچوں کی وجہ سے یہاں پہ رحمت برسے۔ ہم علاقے کو دیکھتے ہیں، یہاں انشاءاللہ ہر مہینے ہم ایک ایسی نشست رکھا کریں گے، وہ 2 دن کی ہو، 3 دن کی ہو یا 1 دن کی ہو، آپ لوگوں کے مشورے سے، جس میں دین کے مختلف جو دشمن لوگ ہیں، جو بدمذہب لوگ ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک کے عنوان پر ہماری ایک نشست ہوگی جس میں سب کچھ اسی کے گرد گھومے گا۔ آج علم اس کا نام ہے، آج پڑھا لکھا ہم اس کو سمجھتے ہیں، جو آدمی داڑھی جتنی چھوٹی ہوگی اتنا وہ مجتہد ہوگا، اتنا ہی وہ مفسر ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے، قرآن پاک ہمارے سیالکوٹ میں ضلع سیالکوٹ کے علماء کا اجلاس ہو، اس میں ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ اجلاس جو ہے چونکہ دیوبندیوں کا ہے، اور دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت میں تو نہیں بنے کے نہیں کرنا پھر کہا نہیں بنانے کو بندے آ رہے ہیں، میں تو تین کا کٹھا کر رہا ہوں تاکہ آشیہ نہ بن جائے۔ ہاں جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی دور بیٹھ کر مجھ پر درود پڑتا ہے فرشتے پہنچا دیتے، اور جو میری قبر پر آ کر پڑتا ہے میں سنتا ہوں۔ ہمارا سیدھا سا عقیدہ ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر وطار میں زندہ مانتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہم دنیا کی زندگی سے قبر کی زندگی کو اعلیٰ مانتے ہیں، افضل مانتے ہیں، افضل مانتے ہیں۔ اور ہمارا کسی ایسے آدمی سے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ساتھ تعلق نہ ہو، وہ کسی لحاظ سے آپ کی حیات کا انکار کرتا ہو، اور قطعاً اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ ہے، وہ کوئی ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اپنے عقائد پر کمپرومائز نہیں کرتے، کھل کے بیان کرتے ہیں۔ دشمن کے مورچے پر بھی مولانا گواہ ہے، ہم نہیں دیکھتے، یہ اللہ نے ہمیں
مسجد جو ہے اس میں انشاءاللہ ہم صحابہ کے عنوان پر بھی بات کریں گے، بلکہ مختلف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ نماز کے مختلف مسائل ہیں، ایک ایک مسئلے پر ہم نشست کریں گے، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ آج تو میں جیسے کہہ رہا تھا، آج تو حالات ہی بدل گئے، آج تو جس کا جی چاہتا ہے یہ جیو جو ہے، جیو ہے ٹی وی جو ہے ہمارا، اس کا کام ہے گمراہ سے گمراہ آدمی کو لا کر قوم کے سامنے کھڑا کر دینا۔ وہ قرآن کا مذاق اڑائے، حدیث کا مذاق اڑائے، جو چاہے کرے، جتنا بڑا فتنہ ہوگا اتنا ہی اسے یہ پال پوس کر سامنے کریں گے۔ آپ میں سے ہر آدمی ایک مسئلہ تو یقیناً جانتا ہوگا کہ جب نماز ہوتی ہے تو صفیں امام کے پیچھے ہوتی ہیں یا امام کے آگے؟ کیا ہوئی؟ اور نمازی امام کے پیچھے ہوتے ہیں یا امام کے آگے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، امام کو سینٹر میں رکھ لو اور کچھ صفیں امام کے آگے بنا لو، کچھ صفیں امام کے پیچھے بنا لو، اور لوگ کہیں کہ یار یہ بڑا بڑا لکھا ہے، یہ تو بہت بڑا سکالر ہے، وہ یہ تو علم کا پہاڑ ہے، اور وہ کہتا کہ آدھی صفیں پیچھے بنا لو، آدھی صفیں آگے بنا لو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ بات صحیح کی؟ امامت کا اصول یہ ہے، امام آتے کہتے کس کو ہے؟ وہ جو سامنے ہو۔ یہ جو نویدہ پر گاندھی ہے، وہ کہتے ہیں یار اگر مسجد باندھ رہے ہیں تو فرق نہیں پڑتا، آن لائن نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، آن لائن نماز پڑھو جماعت کے ساتھ۔ بھائی امام جو ہے یہ سیاگوٹ میں ہوگا اور گجرا والے اس کے پیچھے کا آن لائن نماز پڑھ لیں گے، وزیر آباد والے اس کے پیچھے پڑھیں گے۔ یعنی اس وقت علم یہ ہے، اجتہاد یہ ہے، آدمی کا فخر یہ ہے کہ وہ مسلمان جو آ رہے ہیں پیچھے سے ان کو توڑ دو۔ یاد رکھیے جن لوگوں کا ظالم سے اقدام اٹھا ہے وہ فتنے کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فتنے سے بچیں تو پھر یہ ہے ہمیں اپنے اکابرین سے منسلک رہنا پڑے گا۔ تو مختصر بات میں یہ کہہ رہا تھا، وہاں جب یہ بات ہوئی تو ایک مولوی صاحب گئے ہوئے کہنے لگے قرآن میں اتنی آیتیں ہیں کہ حضور مر گئے، مردہ ہے، نہیں سنتے۔ میں نے کہا کتنی ہیں؟ کہنے جی کو بھیگ گیا ہے، نہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے کہا آپ کا استاد تھا، آپ کا بھائی تھا، بلکہ آپ کا ابو تھا، اسے مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے قرآن میں 30 آیتیں ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تیرے کو کبھی نہیں تو کہیں نہیں، ہم نہ 20 دیکھتے ہیں نہ 30 دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں کو محمد رسول اللہ نے کیا سمجھا، ان آیتوں کا معنی صحابہ نے کیا سمجھا، تابعین نے کیا سمجھا، تبع تابعین نے کیا سمجھا۔ وہ جو آج تک 1400 سال کے بزرگ ہیں انہوں نے کیا سمجھا، جو انہوں نے سمجھا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ اپنی مرضی کے معنی نہ نکالو۔ ملنگ گاڑی میں کھڑا تھا، اس کے پاس ڈنڈا تھا، ڈنڈے نے کنگرو بجے تھا، وہ ایسا کرے چھان۔ دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے واللہ یحب المطہرین، اللہ مطہر والوں سے محبت کرتا ہے۔
اگر قرآن کو ایسے پڑھا جائے گا، ایسے سمجھا جائے گا، تو جو ہر آدمی کے پاس دلیل ہوگی. کہتے اللہ نے فرمایا، اللہ تو دوست رکھتا ہے، اس نے کہیں نہیں رکھا کہ میں نماز پڑھنے کو دوست رکھتا ہوں. پورے قرآن میں ہے کوئی آیت جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو میں دوست رکھتا ہوں؟ نہیں. اس نے کہا اللہ بالکل بتا دو مظاہرہ میں دوست رکھتا. ایسے معاملہ نہیں چلتا. تمہارا آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم ایسے لوگوں کو یہاں رکھیں جو دین کی جو ہے وہ تعلیم دے سکیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کا آدمی ماہر ہوتا ہے، جو اس کا منصب ہوتا ہے، ہم اس کے منصب کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق اس سے فائدہ نہیں لیتے. میں عامر کو کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی پی ایچ ڈی کر کے آیا، اس کو آپ تیسری چوتھی جواب دیتے کہ زیادہ میں مجھے پڑھانا ہے، وہ بیڑا ہی کرے کرے. کوئی ایسا آدمی جو دینی مدرسے کے صدر وغیرہ سے، جو وہاں قرآن کا ترجمہ پڑھائے، جو وہاں فقہ کی کتابیں پڑھائے، اعلیٰ کتابیں پڑھائے، آپ اسے جناب نہیں کہیں کہ تم سارا بار آجا کا زیادہ بار پڑھاؤ، وہ تو کیا دے گا؟ جو جس کا وہ آئے گا اس سے وہ کام لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے، آپ نے جو جس کے اہل تھا اس سے وہی کام لیا ہے. جہاں بلال کو کھڑا کرنا تھا، وہاں انہوں نے خالد بن ولید کو کھڑا نہیں کیا، اور جہاں انہوں نے ابو سفیان کو کھڑا کیا، وہاں ابو ہریرہ کو کھڑا نہیں کیا. جو جس چیز کے لائق تھا، قابل تھا، اسی مقام پر اس کو کھڑا کیا. بہرحال اللہ رب کریم ہمیں مساجد کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے رکھے. ایمان اب خطرے میں ہے. یاد رکھیے، اگر ہم گورنمنٹ کی ایک کال پر جمعہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، جماعت بھی چھوڑ سکتے ہیں، تو کلمہ چھوڑنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے. یہ قیامت کا قرب آ رہا ہے. یہاں روز فتنے نکلیں گے، ہر روز فتنے نکلیں گے. اب دیکھیے ایک آدمی ہے یار، وہ بی بی ایک بیٹھی ہوئی، اس نے یہاں تک کبھی اس کی ہے ہی نہیں. وہ اللہ اور پشور سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور وہ ہمیں دین سکھا رہی ہے. وہ کہتی ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے. اگر آدمی کا دل پاک ہو، دل صاف ہو، پردے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کا تیری شکر پر کیا تیرا دل حضرت فاطمہ زہرا سے زیادہ پاک ہے، عائشہ صدیقہ سے زیادہ پاک ہے، حضرت خدیجہ سے زیادہ پاک ہے، ازواج طاہرات سے زیادہ پاک ہے. جب ان کے لیے پردہ آیا ہے، تمہارے لیے بھی پردہ ہے. یاد لوگ پورا سال ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، رمضان میں ہمیں قرآن سناتے ہیں، دین سکھاتے ہیں. اب ایک بحث چل گئی، لوگ بولے مولویوں کو جان چھڑاؤ. مولوی دین کا ٹھیکیدار ہے؟ نہیں جناب، مولویوں نے ہم نے کب کہا کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم تو دین کے چوکیدار ہیں. اور چوکیدار کا یہ کام ہوتا ہے. آپ چوکیدار گاؤں میں سب سے کمزور آدمی کو رکھتے ہیں. چوکیدار کا کام یہ ہے کہ وہ چور کی نشاندہی کرتا ہے. چور جدھر سے آئے، جس رنگ میں آئے، جس نسل سے آئے، جیسا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، وہ اس کے چوری کی کوشش کو ناکام بناتے ہیں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ دین اسلام میں جو چوری کرنے کے لیے آئے گا، جو اس میں نقل لگائے گا، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، منع کریں گے اسے. اور باقی رہا آپ کا ہاتھ، آپ کو ہم جانتے ہیں. ہم نے کیا جاننا ہے؟ دنیا جانتی ہے.
جب الیکشن ہوتا ہے نا ان دنوں میں آپ اخبار پڑھا کریں، ٹی وی دیکھا کریں، اس میں ہوتا ہے جناب فلاں چودھری صاحب جو ہے وہ حلقہ نمبر این سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے آئے، جج صاحب نے کہا کہ درود لائیے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جج صاحب نے کہا ایم پی صاحب سے کہ جناب آپ آئے ہیں نمائندہ بننے کے لیے مسلمانوں کے، دعائے درود سنائیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس لیے بھائی آپ یہ بتائیے کہ جنازے میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، تو رکعتوں کے ساتھ سجدے بھی ہوتے ہیں۔ اور تمہیں پتہ کیا حدیث کا؟ نماز تمہیں نہیں آتی، کلمہ تمہیں نہیں آتا، درود شریف تمہیں نہیں آتا، نماز کی رکعتوں کا تمہیں پتہ نہیں ہے اور منہ کھولتے ہو کہ مولوی ٹھیکیدار ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے نماز دل دی، نماز دل دی، روزہ دل دا، سب کچھ دل، وہ اپنے پا گیا۔ میں نے کہا جی تھی جڑا اپنا ہے وہ دفاع کر، وہ خدا کے بندے تیری عمر ہو گئی 50 سال اور 50 سال تک تیرا عقیدہ رہا کہ نماز دل کی ہے، روزہ دل کا ہے، جنازہ نہیں دل کا ہوں، تیرا پیو مر گیا بغیر جنازے تو دل دل کا غسل دے، دل کا کفن دے، دل دل جنازہ پر کب دے نہ مر گیا نہ کیا نے مر گیا میں دل کا فاتحہ درود کہتے ہیں یہ گل بھڑی ہے نا، جب میں بھڑی ہے نا پھر من تسلیم کر اس بات کو تمہارا عقیدہ غلط تھا۔ جیسے جنازہ اصلی ہوتا ہے نماز بھی اصلی ہوتا ہے۔ تو بہرحال بطور تبرک بطور برکت کے مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، کچھ نہ کچھ فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد مبشر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت قاسم صاحب علامہ نور الحسن صاحب جہاں موجود ہوں وہاں میرا بات کرنا بالکل نامناسب ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نظرات کی بے ادبی اور گستاخی ہے، لیکن چونکہ حضرت قاسم صاحب نے بار بار کہا کہ کچھ نہ کچھ آ کر کے ضرور کہیے، تو سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا قاسم صاحب اور ان کے تمام رفقا معاونین ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے محنت کوشش کر کے اتنا بڑا اللہ کا گھر بنایا۔ اللہ رب العزت اس میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان حضرات کے لیے، قاسم صاحب کے لیے، ان کے رفقا کے لیے، معاونین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ دوسرے نمبر پر میں آج حافظ صاحب کو، جنہوں نے اللہ کے فضل سے قرآن پاک یاد کیا اور اس کو یاد رکھا اور اس رمضان المبارک میں انہوں نے اس مسجد میں قرآن پاک کو تراویح کے اندر سنایا، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم آج ختم قرآن کی مجلس میں جمع ہوئے ہیں، اس پر امید
امید ہے کہ علامہ صاحب مفصل گفتگو فرمائیں گے، چونکہ یہ ختم قرآن یہ ایک بہت بڑا مبارک موقع ہے۔ اس موقع میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لہذا ہم سب کو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لہذا اس مبارک موقع پر آپ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ حضرات دعائیں فرمائیں کہ اللہ رب العزت پوری کی پوری انسانیت سے جو آفات ہیں ان کو دور فرمائے، اور امت مسلمہ جن فتنوں کے اندر گری ہوئی ہے، اللہ رب العزت پوری کی پوری امت مسلمہ کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ لہذا وہ تمام کے تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کے لیے میں اپنی گندی زبان سے مبارکباد کا لفظ عرض کر رہا ہوں، حالانکہ اگر آپ کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے جائیں تو جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ہزاروں سال پیدا کرنے سے پہلے جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے مختلف روایات میں سورۃ طٰہٰ کی یا دوسری دیگر سورتوں کی تلاوت کی تھی، تو فرشتے یہ کلام سن کر کے جھوم اٹھے تھے اور فرشتوں نے اس وقت مبارکباد پیش کی تھی۔ لہذا جو میں اپنی زبان سے آپ کے سامنے مبارکباد پیش کروں، یہ مبارکباد آپ اندازہ کریں کہ کس کی طرف سے ہے۔ یہ اس وقت فرشتوں کی طرف سے مبارکباد دی گئی، ہماری طرح مبارک ہوں وہ اس زبانیں کہ جو زبانیں اس کلام پاک کی تلاوت کریں گی، اور یا ہماری طرح مبارک ہوں وہ سینے کہ جو اس کلام پاک کو محفوظ کریں گے۔ یقیناً خدا کی قسم آج اس دنیا کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی بڑی ڈگری ہے تو وہ سب سے بڑی ڈگری شیخ قرآن کی ڈگری ہے۔ کوئی ڈگری نہیں، میں کسی یقین کا کہنا ہے، میں مخالفت نہیں کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ ایک دین ہے، دین میں سب کچھ ہے، کالج، اسکول، یونیورسٹی، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم سب کچھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم حاصل کروائیں اپنے بیٹوں کو اچھے اعلیٰ سکولوں میں تعلیم دلوائیں، لیکن یاد رکھیے گا سب سے ضروری اپنے بچوں کے لیے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور ایمان کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو یاد رکھیے گا، ایک وہ جگہ کہ جو قاسمی صاحب بنا چکے ہیں یعنی مساجد میں، اور دوسری وہ جگہ کہ جہاں پر وہ ارادہ کر رہے ہیں یعنی مدارس، اللہ رب العزت ان کی سوچ کو، ان کے ارادوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ دو جگہ جہاں پر میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ تو خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں آج ختم قرآن کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں، اگر آج اعلان ہو کہ فلاں کا بیٹا فقیر بنا ہے اور فلاں میرج حال میں اس کی تقریب ہوگی، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ لوگ کتنے جاتے ہیں، کتنی مبارکباد دیتے ہیں اور کتنے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم کتنے لوگ جمع ہیں، کتنے لوگ جمع ہیں؟ یقین کیجیے یہ افسوس کی بات ہے، میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں ڈگریاں وکالت کی، لا کی، پی ایچ ڈی کی، ایم فل کی، ہزاروں ڈگریاں قرآن پاک کے ایک حرف کے ایک نقطے کے کروڑ میں سے بھی اس کا میرے حصہ کے ایک کروڑ کا حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کروڑ میں حصے کا بھی قرآن پاک کے ایک نقطے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج حافظ صاحب نے سب سے بڑی دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ڈگری وہ حاصل کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے اس کی تلاوت کی ہے تراویح کے اندر۔ تو کتنے لوگ ان حافظ صاحب کو مبارک دینے کے لیے آئے ہیں؟ خدا کی قسم میں یہ بات میری لمبی ہو رہی ہے، اب چونکہ استاد جی نے حکم دیا تھا، مجھے پتا تھا میں بھی آ گیا تو بات لمبی ہو رہی ہے، تو مختصر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کریں اور کم از کم تمنا کریں کہ اللہ رب العزت کا اصول تو یہ بنتا ہے
لہٰذا آخری کلام ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کھلتا ہے. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ خود اور ہمارے تمام کے تمام بچے اس کلام کے حافظ ہونے چاہیے. یہ ہونا چاہیے نہیں تو کم از کم جو ذہین بچے ہیں آپ کے گھر کے اندر آپ کے بولے کم از کم وہ لازمی طور پر حافظ قرآن ہوں اور دنیا آخرت کی جو سب سے بڑی ڈگری ہے وہ حاصل کرنے والے ہوں. سب سے بڑی ڈگری. لہذا نیت کریں, ارادہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس گاؤں میں مدرسے کو وجود عطا فرمائے. آپ میں سے ہر آدمی اس کی کوشش کرے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے اس ڈگری کے حاصل کرنے کے لیے اس مدرسے میں جمع کروائیں گے اور اس سے پہلے دیگر مدرسے میں جمع کروائیں گے. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کے بچے حافظ قرآن ہوں گے, لوگوں کے امام ہوں گے دنیا کے اندر بھی اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی لوگوں کے امام ہوں گے. یہ چھوٹے ڈگری کی ایک عالم ہونا, قاسم صاحب نے بات کی عالم ہونا, صرف چھوٹی سی بات کیا رسبات ہے. آج کل ایک مولوی کو کسی حیثیت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. نہ دیکھو, یہ میں اپنی رائے کر رہا ہوں. اگر آپ لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ عزت کی نگاہ سے دیکھیں. کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے میری عزت بھی یہی کافی ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العزت علماء سے خطاب فرمائیں گے یا معاشر العلماء کہ اے علماء جمع ہو گئے. علماء جمع ہو جائیں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے بندو یعنی علماء میں نے تمہیں اپنا قرآن عطا کیا, اپنا علم عطا کیا. وہ میں نے اس لیے نہیں عطا کیا تھا کہ آج ساری کائنات کے سامنے تمہیں رسوا کیا کروں, تمہیں رسوا کروں. میں نے اس لیے نہیں دیا تھا. لہذا آج تمام مخلوق کے سامنے میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں, اعلان کرتا ہوں کہ جو قرآن جو علم میں نے تمہیں دیا تھا اس کی برکت سے آج تمام لوگوں کے سامنے تمہیں عزت عطا کرتا ہوں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتا ہوں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم دنیا داروں کی باتوں کی ضرورت نہیں, کوئی نہیں. میں صرف پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ دین کو اہمیت دیں, اپنے ایمان کو اہمیت دیں. اگر دین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے.